کام ہو رہا ہے اور اللہ اس کو جواب دے رہا ہے. ایک گروہ مسلمانوں کا پیغمبر کے پاس آتا ہے, سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کچھ باتیں کہتا ہے تو اللہ کو غضب آتا ہے, ناراض ہوتا ہے. یہاں سے اسٹارٹ کرتا ہے, یمنون علیک اسلامہم, پیغمبر یہ اپنے اسلام کا احسان جتا رہے ہیں آپ کے اوپر, یہ اپنے اسلام کا احسان جتا رہے ہیں آپ کے اوپر. آپ کہیے کہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے. یمنون علیک اسلامہم, یہ اپنے اسلام کا احسان جتاتے ہیں. آپ کہیے تمہارا کوئی احسان نہیں ہے. بل اللہ یمن علیک, بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے احسان کیا ہے, اس کو کوئی حاجت نہیں تھی. اگر حاجت ہوتی تو پھر اللہ کا احسان کہاں رہا. تو جو کر رہے ہیں آپ, بس قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اس کو حاجت نہیں ہے, اور یہ آگے کہتے ہیں آپ سے احسان جتاتے ہیں, کہتے ہیں ہم اسلام لے آئے. ارے ہم تو ایسے اسلام لے آئے کہ آپ کو لڑنا نہیں پڑا, جھگڑنا نہیں پڑا, تلوار نہیں چلانی پڑی, آپ کو جو ہے ہم سے نپٹنا نہیں پڑا, اور ہم فوراً کلمہ پڑھ لیا, ایمان لے آئے. ہماری بھی وقت, ہماری بھی عزت, ہماری بھی ذرا سا مدح سرائی, ہم کو بھی نزدیک, ہم کو بھی رفعت, ہم کو بھی بلندی, ہم کو بھی فضل دیجئے, ہم کو بھی کچھ عطا کیجئے. اور بہانہ کیا ہے کہ ہم اسلام لے آئے, بغیر تلوار کھائے لے آئے, بغیر سرنگوں ہوئے لے آئے, بغیر لڑے ہوئے لے آئے. اس کے معنی اس کو یہ فضیلت سمجھ رہے تھے, نہیں سمجھے آپ. اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جو صرف اسلام تلوار کی زور پر لے آئے تھے, تو رسول اللہ کے سامنے یہ آ کے مدح کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان لوگوں میں نہیں ہیں, ہم تلوار کے زور سے نہیں لے آئے, ہم اس طرح نہیں لے آئے, ہم تو سادے لوگ ہیں. آپ کی بات پر تو بھی اللہ ناراحت ہو گیا, ناراض ہو گیا, غصے میں آ گیا. کہا یمنون علیک, اسی ذریعے سے صحیح یہ احسان جتا رہے ہیں تمہارے اوپر, یہ احسان جتا رہے ہیں. ان کا احسان نہیں ہے, بل اللہ یمن علیک, بلکہ اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا ہے. اگلی آیت گرچہ میں پڑھنا نہ چاہتا تھا لیکن شاہد میں یہ آیت پڑھی ہے. اسی کے بعد اگلا فقرہ اسی آیت کا ہے, ان ہداکم الی الایمان. ارے یہ تو ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے ایمان کی ہدایت کی ہے, ہم نے احسان کیا ہے. یعنی ایمان کی ہدایت کرنا احسان ہے. ہدایت کے معنی آپ سب جانتے ہیں, دن و رات بولتے ہیں. یا ہدایت کے معنی دکھانا ہے, یا ہدایت کے معنی ہاتھ پکڑ کے پہنچانا ہے. بھئی اسی پر تو رٹا لگائے ہوئے ہیں اور اسی کو بار بار بولتے جا رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. آج تک راستہ نہ پا سکے, آج تک ادھر ادھر بھٹکے رہے, آج تک وہاں نہیں پہنچ سکے, نہ ان کو پہنچا سکے. تو بس یہی دو معنی ہے. اللہ نے کہا ہداکم الی الایمان, ان کو ہم نے ایمان تک ہدایت کی, یعنی دکھا دیا. بہت سستا ترین ترجمہ تو یہی ہے نا, دکھا دیا ایمان کو. توجہ کریں آپ, اب جب اللہ دکھائے گا, سمجھے آپ, اللہ جب دکھائے گا اور کہہ رہا ہم نے دکھا دیا, اور دکھایا تو اس کو احسان بتاتا ہے, تو کہاں دکھایا اللہ نے ایمان؟ اللہ اکبر, کہاں دکھایا؟ کوئی ایمان ایسی چیز تھی کہ نکال کے لے آتا اور اس کو دکھاتا ایسے کہ یہ ہے ایمان؟ اگر ایسا ہی تھا, مگر کہا کیوں دکھانے کے لیے؟ یا لفظ کا ترجمہ بدل دو. توجہ کریں آپ, اور یا کچھ اور بتاؤ کہ اس کے معنی کچھ اور ہیں, اور اگر اسی پہ رہو گے تو ہم پوچھیں گے کہ دکھایا کہاں؟ ہم نہیں بدل سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہے اور قرآن کے معنی پر تم ٹھہرے ہوئے ہو. چونکہ قرآن ہے, اللہ نے کہا ہم نے دکھا دیا. ہم نے دکھایا کیا؟ الی الایمان, ایمان کو دکھایا. تو اب کوئی ایمان ہے جسے اللہ نے دکھایا؟ کوئی ایمان ہے نا جسے اللہ نے دکھایا. اور دکھانے کی لفظ ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ دکھانے میں یہ ہے کہ ذرہ برابر تاریکی نہیں ہونی چاہیے, ایسا انجالا ہو کہ کوئی کہہ نہ سکے کہ ہم دیکھ نہیں سکے. اب سمجھے نا کہ دن دوپہر میں کیوں ہاتھوں پر بلند کیا تھا؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد.
ہم نے دکھا دیا، ہم نے احسان کیا، اور پھر اس کے اوپر بحث ہوگی کبھی اور. یہ تو خالی آیت پڑھی تھی میں نے صرف مثال کے لیے، شاہد میں لانے کے لیے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ عبادات، یہ اعمال، یہ اسلام، یہ مذہب، یہ دین، اس کا اللہ محتاج نہیں ہے، اس کے ہم محتاج ہیں. ہم محتاج ہیں، ہمارے لیے بنایا. اللہ کو کوئی احتیاج نہیں. اگر ہم نہ چلیں، اگر ہم عمل نہ کریں، اگر ہم اس کو عقیدے میں نہ رکھیں تو دو مرحلہ ہے. ایک، اس دنیا میں صحیح زندگی نہیں گزار سکتے، اس دنیا میں فساد میں مبتلا ہوں گے، اس دنیا میں مشکلات میں پڑے رہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد کی زندگی جو ہے اس جگہ تک صحیح نہیں پہنچ سکتے. لہذا اس نے یہ راہ مقرر کیا کہ اس کو کرتے جاؤ تو اس دنیا میں بھی فلاح پا جاؤ گے اور اس آخرت میں صحیح جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں جانا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو کل ملا جلا کے مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب، یہ دین، آپ دیکھیے میں پھر سے تکرار کر رہا ہوں، ہمارے لیے ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے وہ عبادت کا محتاج نہیں ہے. ہمارے لیے کیا ہے تاکہ ہم صحیح راہ پر اور راست طریقے پر، سچے راہ پر گامزن ہو سکیں اور اس دنیا میں بھی فلاح پائیں. اور اس دنیا میں کہ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رکھنے والا ہے. اب وہ رکھنے والا کہاں ہے تو وہ بھی بیان کر دیا ہے. قرآن میں واضح لفظوں میں کہا بھئی ایک جگہ کا نام جنت ہے اور ایک جگہ کا نام جہنم ہے. وہاں یہ حالات ہیں اور یہاں یہ حالات ہیں، یہاں کی مشکلات یہ ہیں، وہاں کے آرام یہ ہیں. اب اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیے جنت چلے جائیے اسی دنیا میں رہ کر کے، آپ چاہیے جہنم چلے جائیے اسی دنیا میں رہ کے. جانے کے بعد کچھ نہیں ملنے والا ہے، پھر لوٹنے کو چانس نہیں ہے. پھر وہاں سب یہی کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اگر میں مٹی ہو گیا ہوتا، اس لائق نہ رہتا. میں کہوں گا اگر نصیب میں تمہارے یہی جہنم ہوتا تو قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ وقودہ الناس والحجارہ، پتھر بھی جہنم جانے والا ہے. تو جو کریں آپ، پتھر کیوں جہنم میں جانے والا ہے؟ ہم صاحب اختیار تھے، ہم نے برائیاں کی، ہم نے سب کچھ کیا، یہ پتھر نے کیا برائی کی تھی کہ جہنم جا رہا ہے؟ سے لگتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو پتھر جیسے ہیں، انہی کو کہہ رہا ہے اللہ. صلوات پڑھیے محمد. بس اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ساری مشکل جو ہے وہ اس کی ہے کہ اس دنیا کا حل کرنا ہے اور اس دنیا میں بھی حل کرنا ہے. اس دنیا میں جانے کے لیے جگہ مقین کر دی، مقرر کر دی، معین کر دی، مقرر کر دی، محدود کر دی. بتا بھی دیا دو ہی ہے، تیسری جگہ نہیں ہے. تیسری اگر تھوڑی سی سبسٹیز ملے گی تو بس اتنا ہی ہے کہ کچھ دن کے لیے رکھا جائے گا، اس کے بعد پھر طے ہے مگر انہی کو رکھا جائے گا. توجہ رہے کہ جن کو ادھر آنا ہے ان کو نہیں رکھا جائے گا، جن کو آگ میں جانا ہے ان کو تو ڈائریکٹ کوئی چانس بھی نہیں ہے ذرہ برابر ہوا کھانے کی. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے جگہ معین کیا، مقرر کیا. اب آپ کے اوپر ہے، آپ چاہیں ادھر چلے جائیں چاہیں ادھر چلے جائیں، آپ کو جانا ہے. جائیں گے کیسے؟ داخل ہونے کے، جانے کے راہیں بتائیں اللہ نے، شرطیں مقرر کی. اسی کی زحمت کے لیے میں نے یہ عنوان رکھا ہے. یہ موضوع اسی کی زحمت کے لیے ہے کہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ان کی معرفت زمانے دخول جنت ہے. ان کی معرفت اصل سبب دخول جنت ہے. جنت میں داخل ہونے کے لیے بغیر ان کی معرفت کے، بغیر ان کی محبت کے، بغیر ان کی معرفت کے، بغیر ان کی پہچان کے، بغیر ان کے عظمت کے اقرار کے، بغیر ان کے مقام کے پہچان کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا.
آپ کے باپ جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں آدم نہیں جا سکے، اور گئے تو انہی کے پہچاننے میں، گئے تو انہی کے پہچاننے میں۔ آپ پورا قرآن اٹھا لیں، میں چھیڑنا نہیں چاہتا کہ اگر چھیڑوں اسے تو لمبی ہو جائے بات، وقت جو ہے وہ تنگ ہے، لہذا مختصر ثبوت بین یہ ہے۔ میں سوچتا تھا اکثر کہ کیا وجہ ہے، اور علماء سوچتے تھے، ہم ہی نہیں تھے، بزرگان بھی سوچتے تھے، انہی کی سب دی ہوئی چیزیں ہیں، ہمارا مقصد خالی یہ ہے کہ آپ تک پہنچائیں۔ لہذا علماء یہ سوچتے تھے، مفسرین سوچتے تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ آدم کو جنت بھیج دیا؟ اگر یہ زور ہے کہ نماز پڑھو جنت چلے جاؤ گے، روزہ رکھو جنت چلے جاؤ گے، حج کرو جنت چلے جاؤ گے، عبادت کرو جنت چلے جاؤ گے، اگر یہی تھا تو ابھی آدم نے نہ تو عبادت کی تھی، نماز تو نہیں پڑھا تھا نا، روزہ نہیں رکھا تھا نا، حج نہیں کیا تھا، جہاد نہیں کیا تھا۔ دیکھیے ہم نے پہلے آپ کو مقدمہ بنا دیا ہے، ضرورت ہے، مگر کس کے آئینے میں؟ کس کے آئینے میں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کس کے آئینے میں؟ آدم نے کوئی حج تو نہیں کیا، کوئی بات ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ آپ کہیں دکھا دیں پہلی ابتدا میں آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا اور صرف صدا دی، اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، یہیں سے قضیہ شروع ہو جاتا ہے، بحث شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی خواہشاتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ ارے ایسے کو بنائے گا کہ یہ جو خونریزی برپا کرتے ہیں، ایسے کو بنائے گا کہ جو فساد مچاتے ہیں، کہاں بھی مچایا، ابھی کہاں خونریزی برپا کی، نہ فساد مچایا نہ خونریزی برپا کی، مگر اس کے بعد اپنی تعریف میں بھی لے آئے کہ ممکن ہے اس کام سے شفاعت ہو جائے، نَحْنُ نُسَبِّحُ لَكَ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ لَكَ، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہمیں تو بنا دے۔ یاد رکھیے یہ بھی بین ثبوت ہے لفظ کہ اگر اللہ کو اپنی عبادت کی چاہت ہوتی تو ان سے بڑھ کے عبادت کون کرنے والا تھا؟ وہ کہہ دیتا کہ بے شک تم ہی ہو جو میری پوری کر رہے ہو، لہذا تم ہی کو بناتا ہوں۔ اس کے معنی ہے کہ عبادت چاہت نہیں ہے۔ دیکھیے کسی کے خلاف نہیں کوئی بات، یہ صرف سوالوں کے جواب چل رہے ہیں فی الحال، یہ مطلب یہ ہے، ثبوت یہ ہے، شاہد یہ ہے، دلیلیں یہ ہیں، قرآن کی آیتیں یہ ہیں، آپ جانیے، آپ مطلب نکالیے کہ بھائی دیکھیے ہم کو، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم تقدیس کرتے ہیں، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، کوئی جواب نہیں دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں کرتے ہو، اگر یہ کہہ دیتا تو غلط بات تھی، کر ہی تو رہے۔ ارے جس کو جس چیز کے لیے بنایا ہے وہی کر رہا ہے، جس کو تسبیح کے لیے بنایا ہے تسبیح جپ رہا ہے، جس کو صرف تسبیح کے لیے بنایا ہے تسبیح جپ رہا ہے، جس کو صرف حمد کے لیے بنایا ہے حمد کر رہا ہے، تو کر تو رہے ہیں۔ تو اللہ نے نہیں کہا کہ نہیں کرتے ہو، ایسا کچھ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں بنائیں گے، یہ بھی دیکھیں امید میں رکھا۔ توجہ کریں آپ، یا یوں کہہ لیجئے امید میں رکھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ چانس دیتا رہا سمجھنے کے لیے۔ آپ اس لطافت پر غور کیجئے، اللہ نے ملائکہ کو بھی منصب خلافت تک پہنچنے کو سمجھنے کے لیے چانس دیا کہ دیکھو کون پہنچ سکتا ہے، کس میں صلاحیت ہے، کون جا سکتا ہے، یہ چانس دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اگر اللہ جبار ہوتا، قہار ہوتا، وہیں پر ڈانٹے پلاتا اور وہیں پر ملائکہ کو سزا کرتا کہ تم نے یہ بڑی حماقت کی باتیں کی ہمارے سامنے، یہ کیسی حماقت کی باتیں کر رہے ہو۔ نہیں، چانس دیا کہ دیکھو اپنے کو اور پھر ہونے والے خلیفہ کو تولو، چانس دیا کہ تولو، غور کرو، فکر کرو، تولو۔ یعنی ملائکہ جو معصوم ہے، نہ بنایا، نہ وعدہ
کیا مگر چانس دیا تولو. ارے غور نہیں کیا, معصوم ہے. بتایا کہ جب معصوم اس کی لیاقت نہیں رکھتا کہ یہاں تک پہنچے تو غیر معصوم کیسے آ جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سمجھنے کے لیے آپ کو اور ملائکہ کو سمجھنے کے لیے یہ داستانیں جو ہیں چانس ان کو دیا, داستان آپ کے لیے بیان کی, آپ کو بھی ایک چانس ہے کہ سمجھ لیجئے. اس کے بعد ہمت نہ کرنا, جرأت نہ پیدا کرنا. اور خیر بہرحال طویل نہیں کرنا چاہتا ہوں, پھر کبھی اور, مگر مختصر سے مختصر. پھر اس کے بعد کہا کہ جب ہم نے ان کو پڑھا دیا, علمہ آدم اسماء کلہا, سارے اسم جو ہیں ان کو میں نے پڑھا دیا سارے کے سارے. اصل ثبوت جو دینا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی معرفت کے بعد, ان کی پہچان کے بعد, ان کے پہچانوانے کے بعد اس میں دخول جنت ہے. ثبوت یہ ہے. توجہ کریں آپ, توجہ کریں آپ. بس جب پڑھا دیا تو پھر اس کے بعد ثم عرضہم علی الملائکہ, ملائکہ کے سامنے پیش کیا. عرضہم, اب یہ بحث علمی ہے کہ وہاں کہا کہ سارے نام پڑھا دیا, اس میں ضمیر پروناؤنس جو تھے کچھ اور تھے, اور یہاں پر پروناؤنس جو ہیں وہ کچھ اور ہیں. وہاں غیر جاندار کے لیے تھا, یہاں جاندار کے لیے ہے. پڑھایا کچھ اور تھا, پوچھ کچھ اور رہا ہے. یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے, تیری عدالت میں شک ہو جائے گا. توجہ رہے کہ بھئی اسی کا تو امتحان ہے کہ دیکھیں یہ کہاں تک بتا سکتا ہے. ان کے سامنے پیش کیا کہ یا ملائکہ انبئونی, تم بتاؤ ان لوگوں کے نام کہ کیا ہیں ان کے نام. پڑھایا نام تھا تو ان کو بھی نام پڑھایا تھا. یہ خلاف عدل ہے, پڑھایا اس کو پوچھے اس سے, لہذا پڑھایا تھا اسی طرح ان کو بھی پڑھایا تھا. اب پوچھ رہا ہے کہ نام بتاؤ ان کے جن کو ہم نے نام پڑھائے تھے وہی نام بتا دو. تو نام رٹا ہوا ہے بتا سکتے ہیں, لیکن سوال یہ تھا کہ ان کے, توجہ کریں آپ, اب جو یہ سامنے تھے ان کے نام ایک ایک فٹ کرنے تھے. چونکہ فٹ کی صلاحیت نہیں تھی لہذا ملائکہ پیچھے ہٹ گئے اور ثبوت دے دیا آپ کے لیے کہ آپ یہ کل نہ کہیں کہ بغیر پڑھائے کیسے پوچھ لیا. کہا کہ تو نے جتنا پڑھایا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں, یعنی پڑھایا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. لا علم لنا الا ما علمتنا, کوئی علم نہیں ہمارے پاس مگر وہی جو تو نے پڑھایا. اب اس کے معنی ہے کہ آدم کو بھی اتنا ہی پڑھایا جتنا ان ملک کو پڑھایا, اس سے زیادہ نہیں پڑھایا. اس کے بعد آدم کے سامنے رکھا کہ آپ تم ذرا بتا دو یا آدم انبئہم باسمائہم, ان کے نام ذرا تم گنا دو. تو آدم نے ایک ایک نام کو دیکھا اور ایک ایک چیز کو جو سامنے تھی اس کو مشاہدہ کیا, نام کو چیز سے ملاتے چلے گئے, نام کو چیز سے ملاتے چلے گئے. ابھی میں اپنے ہدف تک نہیں پہنچا, یہ بیچ کی باتیں ہیں, مجبور ہوں کہنے میں. گرچہ یہ بات کہیں اور بھی کہی ہے تو جہاں جہاں اسے لوگ سن رہے ہیں تکرار بھی سمجھے, مگر ایک منزل تک جانا ہے. آج پڑھایا, جانے آدم کیا جانے ایک نام کو دوسری ذات سے کہ جو صلاحیت دیکھی نام کی. دیکھیں اس کے معنی کیا ہوئے. نام ایک جانا اور چیز ہے, نام کا جاننا اور چیز ہے, خصوصیت کا پہچاننا اور چیز ہے. پہچاننے کا نام معرفت ہے, خصوصیت پہچاننے کا نام معرفت ہے. لہذا آدم نے خالی علم نہیں لیا, معرفت بھی پیدا کی. نام کے معرفت سے, خصوصیات نام کے معرفت سے اب جو چیز سامنے تھی اس کو ملانا شروع کیا اور ایک ایک کو ملا دیا. یعنی جسے آدم نہیں جانتے تھے, توجہ کریں آپ, اس کو پیدا کیا ایک جاننے سے. اتنا تو کیا نا, جیسے ہی پیدا کیا نہ جاننے والی چیز کو جاننے والی چیز سے پیدا کیا, ملا ملا کے.
نہ جاننے والی چیز مجہول، اور وہ جاننے والی چیز معلوم، اس کو معلوم سے مجہول تک پہنچ گئے۔ ایک نامعلوم کو ایک معلوم سے پتہ لگا لیا۔ توجہ کیجئے آپ، ایک نامعلوم چیز کو معلوم چیز سے پتہ لگا لیا۔ تب اللہ نے کہا یا ملائکۃ اسجدوا، سارے کے سارے سجدے میں جھک جاؤ۔ توجہ کریں آپ، سارے کے سارے سجدے میں جھک جاؤ۔ اب سجدے میں جھکوا دیا۔ اب یہیں سے آپ اٹھاتے چلے جائیں، کس چیز نے جھکوایا سجدے میں، کون سی چیز لے گئی سجدے میں؟ اور ملائکہ کہا ہے، اللہ کی قسم وقت میں گنجائش نہیں، مختصر سمجھیں، ملائکہ ملک ہے، اور ملک کے معنی یہ نہیں ہے جو آپ ڈھونڈتے ہیں ملک تسبیح والا۔ ملک کے معنی لغت میں قوت کے ہیں، طاقت کے ہیں۔ اس وقت سجدے کا جو حکم دیا خالی ملائکہ کو، وہ والے ملائکہ نہیں جو جبریل و میکائیل ہیں، خالی ان کو نہیں بلکہ قوتوں کو۔ توجہ کرو میری بات، اگر ایسا نہ ہو تو جن ملائکہ نہیں ہے، توجہ کریں، ابلیس خارج ہو جائے گا۔ سجدہ نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں اس کا۔ معلوم ہے ملائکہ یعنی قوتوں کو، ساری قوتوں کو سجدہ ریز کرا دیا۔ پہچان تو لو ذرا سا کہ خلیفہ کون ہوتا ہے۔ توجہ کریں آپ، پہچانو خلیفہ کون ہوتا ہے، جہاں ساری قوتیں جھک جائیں جس کے سامنے۔ جہاں ساری چیزیں جھک جائیں جس کے سامنے، وہی خلیفہ ہوتا ہے۔ اب تعارف خلیفہ ہوا، اس کے معنی یہ ہے کہ ملائکہ مانا جانتے تھے، خلیفہ کے، اسی لیے کہا مجھے بنا دے۔ سمجھ رہے تھے کہ سب کو جھکنا پڑے گا۔ توجہ کریں آپ، توجہ کریں، ہر چیز جس کے سامنے جھک جائے اس کا نام ہے قدرت۔ خلیفہ وہ ہے جس کی ید قدرت میں کائنات کا بھرپور طریقے سے تصرف ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سب کو جھکا دیا۔ اب یہ بحث بعد میں کریں گے، کون جھکا کون نہیں جھکا، کیا ہوا۔ بہرحال جب جھک گئے، اب شاہد لیجئے آپ، جھکنے کے بعد یہ مسجود ملائکہ اور سب ساجد ملائکہ جتنے ہیں، یعنی ساری قوتیں آدم کے سامنے جھکی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ بنایا زمین پر کرا کہاں رہا ہے خدا ہی جانے۔ عرش پر سب طاقتوں کو جھکوا رہا ہے، زمین پر خلیفہ بنانے والے کو۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، جھکنا جھکانا بھی عرش پر ہے، زمین کی بات نہیں ہے۔ توجہ کریں آپ، طاقتیں وہاں جھکی ہیں اور پھر خلیفہ معین کیا۔ اب اس کے بعد کی بات ہے، میں نے 2 مثالیں دیں، کہا کہ جیسے ہی ملایا، تطبیق کیا، ایک معلوم کو دوسرے مجہول سے ملایا، جسے نہیں جانتے تھے اسے جان گئے، ایک معلوم سے ایک ہی چیز جاننے پائے، تو بنا مسجود ملائکہ، بنا خلیفۃ اللہ۔ توجہ کرو میری بات پر، اگر ایک چیز کو جو جانتا ہے اس سے ایک چیز جان جائے تو مسجود ملائکہ اور خلیفۃ اللہ۔ کیا کہنا اس ذات کا جو یہ کہتا ہے کہ 1000 باپ اور ایک باپ سے 1000 باپ۔ توجہ کریں، اب سوچیں، آپ غور کریں، کتنے آدموں کی خلیفت اور خلافت اس کے اوپر نثار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ کیا عمل کیا تھا، پہچانوایا۔
خود بھی پہچانا، ملائکہ جتنے تھے ان کو پہچانوایا، پہچانا نام کو، ذات کو، تبھی تو ملایا، پہچانا، اور ملائکہ کو بھی پہچانوایا کہ یہ ذات ہے اور یہ نام ہے، ملا کے پہچانوایا۔ جیسے ہی پہچان لیا، خدا کی قسم اتنی کی زحمت دی ہے آپ کو، جیسے ہی پہچان لیا اور جیسے ہی پہچانوا دیا، ویسے ہی آواز آئی، یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ۔ توجہ کریں، ورنہ نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ تھی، فقط معرفت محمد و آل محمد۔ خود بھی پہچانوایا، دوسرے کو بھی پہچانوایا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر خود پہچانا اور دوسروں کو پہچانوایا تو جنت میں جانے کے دونوں حقدار ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آپ سمجھے خلیفہ کسے کہتے ہیں اور دخول جنت کی ضمانت کہاں سے ملتی ہے۔ ان کو پہچانو، ان کی معرفت پیدا کرو، اور خلیفہ وقت یہ ہیں۔ اب اگر کوئی خلیفہ بن کر کے یہ کہے کہ آؤ میری بیعت کرو، تو پھر ایسے کو چیلنج کہ اس کے سامنے ہر ذرہ سجدہ ریز ہے۔ میں نے مجلس کو یہیں سے کاٹ دیا، اور پھر انشاءاللہ ورنہ یہ ابھی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی یہیں، لہذا پھر کبھی اور آپ دیکھیں جو خلیفہ وقت ہے اپنے زمانے کا اور واقعی اور حقیقی، جس کے پاس ذرہ ذرہ سجدہ ریز ہے، اسے بیعت، توجہ کریں آپ، وہاں پر بھی تھے بیعت کرانے والے، یہاں پر بھی ہے بیعت کرانے والے، اس سے بیعت، حسین سے بیعت، اور ولید نے بھلایا۔ تاریخ آپ پڑھتے ہیں، مسلسل لوگ بیان کر رہے ہیں، اور بیعت کی بات کی گئی، ایک ایک حرف خط کا جو یزید کا تھا ولید نے پڑھا ہوا تھا، مصاحبین ولید نے پڑھا ہوا تھا، ثبوت ہے تاریخی۔ اسی لیے جب امام علیہ السلام کو طلب کیا، مرگ معاویہ کی جو ہے بھرپور طریقے سے خبر دی، اور اس کے بعد طلب کرنے کے لیے خط بڑھایا، مگر شان یہ تھی پیغام جب آیا کہ آپ کو دربار میں طلبی ہے۔ ولید امیر تھا، یعنی گورنر۔ امیر کے معنی وہ نہیں جو امیر المومنین ہیں، یعنی گورنر، گورنر تھا۔ تو اگر تاریخ میں کوئی لفظ ایسی امام کے منہ سے امیر سنیے تو امیر المومنین نہیں کہہ رہے ہیں، گورنر کہہ رہے ہیں، چونکہ حاکم ہے، گورنر ہے۔ لہذا بلایا، جب آپ پٹکا باندھے، قبا پہنی، ابا پہنی، امامہ باندھا، بہن نے پوچھا کہاں؟ فرمایا کہ ولید نے طلب کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا آپ آخری علامت ہیں میرے باپ کی، میرے ماں کی، میرے جد کی، میرے بھائی کی، لہذا آپ آخری علامت ہیں، اس وجہ سے آپ پہچان ہیں، تنہا مت جائیں، ان کو ساتھ لیتے جائیں۔ زینب نے 18 بنی ہاشم کو ساتھ کیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ ہے، تاریخ ہے، اور سب کے مشاہدے میں ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو ہر منزل کی وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے خطبہ امام حسین علیہ السلام کل کی مجلس میں سناؤں گا کہ کیا فرمایا آپ نے جواب میں ولید کو، لیکن جب جانے لگے تو 18 ساتھ میں دیے۔ عزیزو، ایک بات لکھی ہے کہ جب یہ 18 ساتھ میں جانے لگے، حضرت نے پوچھا کہ کیوں، کیا ضرورت ہے؟ بہن میں تنہا جا رہا ہوں، مجھے بلایا ہے، ان کو نہیں بلایا۔ کہا آپ پہچان ہیں، علامت ہیں، میں اکیلے نہ جانے دوں گی۔ یہ 18 ساتھ جائیں گے، 18 ساتھ گئے، تاریخ نے لکھا، اور جب گئے تو جانے سے پہلے حضرت زینب نے خود درخواست کی کہ ان کو میں بھیج رہی ہوں، آپ کو بلایا ہے، لہذا آپ ہی اندر جائیے، یہ باہر رہیں گے۔
یہ آپ قیاست حضرت زینب پہچانے. جس طرح سے سیاست حسین ہے ویسے ہی قیاست و تدبر حضرت زینب ہے. فرمایا آپ تنہا آپ کو بلایا ہے، آپ جائیے گا، لیکن یہ دارالامارہ کے باہر ٹھہریں گے. اگر کوئی بات ادھر ادھر کی ہوئی تو آگے ان کا معاملہ ہے، آپ جائیے. لے کے گئے، مختصر سے مختصر کر دوں، لے کے گئے اور لے کے جانے کے بعد حسب فرمائش اور تدبیر حضرت زینب ان جوانوں کو باہر چھوڑ دیا. دروازہ کو دق الباب کیا. دارالامارہ کا بڑا در تھا، کھلا. حسین ابن علی امام عالی مقام شہزادہ کربلائی، عظمتوں کا آخری چاند کہ جو سامنے ہے، ایک مرتبہ داخل ہوا. جیسے ہی آگے بڑھا یہ دروازہ بند کیا گیا، قفل لگایا گیا. دوسرے میں گیا، پھر بند ہوا، قفل لگا. تیسرے میں پہنچے تو دربار سجا تھا، لوگ بیٹھے تھے. دروازے بند ہو گئے، 2 دروازے یا 3 دروازے بند ہوئے. اس کے بعد دربار سجا اور دربار لگا. آپ پہنچے، کھڑے ہوئے. جیسے ہی کھڑے ہوئے ولی تعظیم بجا لایا. حسین ابن علی نہ تنہا رسول کے نواسے، نہ تنہا علی کے بیٹے، امام وقت تھے، خلیفہ حقیقی تھے، واقعی اللہ کی جانب سے جانشین جہان تھے. لہذا روب و دبدبا برداشت نہ کر سکا، کھڑا ہو گیا، تعظیم بجا لایا. امام عالی مقام کی طرف خط جلدی سے بڑھا دیا. آپ مقصد جانتے ہیں، پیغام دیا، موت کی خبر دی. آپ نے کلمہ ظاہر کیا اور ظاہر کرنے کے بعد خط لیا. ایک ایک سطر پڑھتے جاتے تھے. یہاں جو بیٹھے ہوئے درباری تھے، چونکہ ان کی بھی نظریں سطروں پر تھیں، پہلے سے پڑھے ہوئے تھے، لہذا سب چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. سب سوچ رہے تھے کہ حسین پر غصہ، غضب طاری ہوگا، یہاں سے پہچانیے خلافت الہیہ کو. لیکن حسین جیسے ہی اس سطر پر پہنچے جہاں یہ لکھا تھا کہ اگر یہ بیعت کریں تو بیعت لے لو، اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کے سر کو میرے خط کے ساتھ واپس کر دو، جیسے ہی دیکھا مسکرا دیا. جیسا ہی دیکھا مسکرا دیا. یہ کچھ اور سمجھے تھے، مسکراہٹ کچھ اور بتا رہی ہے. بس اتنا کہنا تھا. ولید نے چہرہ دیکھا، حضرت نے سر اٹھایا. فقرہ لکھا ہے تاریخ میں، اس نے کہا غلط کیا یزید نے، اس کو بیعت نہیں طلب کرنی چاہیے تھی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میں نے ساری بحثیں چھوڑ دی آپ کے سامنے اور پھر آپ کے سامنے تاریخی طور پر، استدلالی طور پر اور بھی جو جوابات ہیں امام کے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ سب بیان ہوگا انہی 10 مجلسوں میں.